السلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں کو دریائے سندھ زندگی جدوجہد اور مچھلیوں کی دنیا کی سیر کرواؤں گی۔ ہر سال دریائے سندھ کے کنارے ایک خوبصورت روایت دہرائی جاتی ہے۔ ماہی گیر اور مچھیروں کی برادری اس عظیم دریا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے گلاب کے پھول لیے خاموشی اور احترام کے ساتھ دریا کے قریب آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ یہ پھول پانی میں بہا دیتے ہیں۔ یہ صرف پھول نہیں ہوتے بلکہ شکر گزاری اور محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہی دریا سندھ ہے جو انہیں رزق دیتا ہے، جو ان کے گھروں کے چولہے جلاتا ہے اور جو ان کی زندگی کو رواں رکھتا ہے۔ دریائے سندھ ایک ایسا دریا ہے جو صرف پانی کا بہاؤ نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب، محنت اور زندگی کی کہانی ہے۔ پاکستان کی سرزمین کو سیراب کرنے والا یہ دریا شمال کے برف پوش پہاڑوں سے نکل کر ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہوا جنوب کے سمندر میں جا ملتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دریا کا کنارہ جاگ اٹھتا ہے۔ ہوا میں ٹھنڈک، پانی کی لہروں کی سرگوشی اور دور کہیں کشتیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں، یہاں رہنے والے ماہی گیر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دریا صرف پانی نہیں بلکہ زندگی کا سہارا ہے۔ دریائے سندھ پر بنے یہ عظیم پل صرف کنکریٹ اور لوہے کے ڈھانچے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کو جوڑنے والی زندہ علامت ہے۔ اوپر سے گزرتی گاڑیاں، نیچے بہتا دریا اور دریا میں زندگی کی ایک خاموش کہانی۔ یہ پل شہروں کو آپس میں ملاتے ہیں، لوگوں کو قریب لاتے ہیں اور سفر کو آسان بناتے ہیں، لیکن ان پلوں کے نیچے وہی پرانی زندگی جاری رہتی ہے۔ دریائے سندھ پر بنے یہ بڑے بڑے گیٹس، یہ صرف لوہے کے دروازے نہیں بلکہ پانی کے بہاؤ کو قابو میں رکھنے والی طاقت ہے۔ جب یہ گیٹ کھولے جاتے ہیں تو پانی ایک زوردار لہجے میں آگے بڑھتا ہے، جیسے فطرت اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہو۔ یہی پانی کھیتوں تک پہنچتا ہے، فصلوں کو زندگی دیتا ہے اور ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ دریائے سندھ کا یہ حسین منظر، نرم ہوا، پانی کی لہریں، سنہری روشنی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فطرت خود ہی کوئی میٹھا سا گیت گا رہی ہو۔ پانی کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز، ہوا کا نرم جھونکا اور سورج کی کرنوں کا پانی پر چمکنا، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر بتاتے ہیں جو آنکھوں کو سکون دیتا ہے اور دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دریائے سندھ کو صرف دیکھا نہیں جاتا بلکہ اس کو دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ جب کوئی اس کے کنارے بیٹھتا ہے تو دنیا کی ساری تھکن جیسے کہیں کھو جاتی ہے اور انسان خود کو اس فطرت کے قریب محسوس کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حسین منظر کا لطف اٹھانے کے لیے ہزاروں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ زندگی دیتا ہے بلکہ دلوں کو بھی سکون بخشتا ہے۔
اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ دریائے سندھ کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا پل جو صرف پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ پل کسی شاہراہ کی طرح مصروف نہیں بلکہ ایک خاموش پرسکون راستہ ہے جہاں ہر قدم کے ساتھ انسان خود کو فطرت کے اور قریب محسوس کرتا ہے۔ نیچے بہتا ہوا پانی، اوپر کھلا آسمان اور درمیان میں یہ حسین راستہ، ایسا لگتا ہے جیسے یہ پل صرف ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں بلکہ انسان کے دل کو سکون تک لے جانے والا راستہ ہے۔ جب کالے بادل، تیز ہوائیں، بارش کا موسم آتا ہے تو دریائے سندھ کا منظر حسین ترین ہو جاتا ہے، لیکن یہی دریائے سندھ جو زندگی دیتا ہے کبھی کبھی آزمائش بھی بن جاتا ہے۔ جب مانسون کی بارشیں شدت اختیار کرتی ہیں اور دریا اپنے کناروں سے باہر نکل آتا ہے تو دریا کے کنارے رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت سخت اور مشکل ہو جاتی ہے۔ پانی آہستہ آہستہ اپنے بندھوں کو توڑ کر گھروں میں داخل ہونے لگتا ہے، لوگ اپنی چیزیں، قیمتی سامان سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں اور ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ پانی کی اتنی زیادہ شدت اور طاقت ہوتی ہے کہ اس کو روکنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کی لہروں سے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ کشتیاں جو ماہی گیروں کو زندگی دیتی ہیں، روزگار دیتی ہیں، تو کبھی کبھی ان کے لیے زندگی کو عذاب میں بھی ڈال دیتی ہیں اور ان کی زندگیاں انہی پانی کے تلے دفن ہو جاتی ہیں۔ دریائے سندھ کے حسن کو اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں جب دریائے سندھ میں سنہری مچھلیاں اچھلتی ہوئیں ناچ رہی ہوتی ہیں اور اپنے خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ ناچتی ہوئی اور اچھلتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ کر ماہی گیروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے دریائے سندھ کے کناروں پر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی صبح سورج کی کرنیں دھرتی کو چھوتی ہیں تو ماہی گیر اپنے جال درست کرتے ہیں، کشتیوں کو پانی میں دھکیلتے ہیں اور ایک نئے دن کی امید کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہر جال کے نیچے اور ہر جال کے پیچھے ایک خواب ہوتا ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب، کیونکہ ماہی گیروں کا گزر بسر انہی مچھلیوں پر ہے۔ اگر مچھلیاں ان کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ماہی گیر بڑی مہارت سے جال پھینکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کب اور کہاں مچھلیاں زیادہ ملتی ہیں، تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس جال کو بچھاتے ہیں جس میں آخر کار مچھلیاں پھنسی جاتی ہیں۔ اور یہ بیچاری مچھلیاں جو ناچتی، کودتی اور اچھلتی ہوئی جال میں پھنس جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ شکاری ان کے آس پاس ہیں۔ دریائے سندھ میں کئی اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جیسے روہو، قتلہ اور
مشہور پلا مچھلی۔ یہ مچھلیاں نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہوتی ہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی ہیں۔ دریائے سندھ کی زندگی دیکھنے میں جتنی حسین، پرسکون اور خوبصورت ہے، وہ اتنی ہی زیادہ مشکل اور سخت ہے، خطرناک بھی ہے۔ ماہی گیر اپنا پورا دن دریا کے اندر گزارتے ہیں، جہاں پر تیز تپش، سورج کی کرنیں، تیز ہوائیں، طوفان اور پانی کی تیز لہریں، جس میں ان کو جانی خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنا چولہا جلانے کے لیے، اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارے خطرات سے لڑتے ہوئے سارا دن دریا کی لہروں سے لڑتے جگڑتے اپنے روزگار کی تلاش میں یہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب ماہی گیر اپنا جال دریا میں پھینکتے ہیں، اگر ان میں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں، اگر مچھلیوں سے وہ بھر کے باہر آتا ہے، تو پھر ماہی گیروں کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ ان مچھلیوں کو دریا کے کناروں سے پکڑ کے وہاں پر بڑی بڑی گاڑیوں اور سوزوکیوں میں ڈال کر ان کو مارکیٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر مارکیٹ میں وہاں سے چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ ان مچھلیوں کو خریدتے ہیں اور پھر وہ اپنی ریہڑیوں پر یا گلیوں میں ان کو سیل کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ دریا کنارے کی یہ زندگی اپنے آپ بولتی ہوئی ایک کہانی ہے۔ مچھلی کو دیکھ کر ماہی گیروں کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ان کی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اس دریا کے اندر ہزار قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک عجیب و غریب مچھلی جو ہے وہ جال میں پھنسی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی کا کون سا قسم ہے۔ جال میں پھنسی ہوئی ہر مچھلی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ایک ماہی گیر کی محنت اور اس کے خاندان کی امیدیں۔ اگر جال بھرا ہوا ہو تو پیٹ بھرا رہتا ہے، اگر جال خالی رہ جائے تو ماہی گیروں کے بچوں کا پیٹ بھی خالی رہ جاتا ہے۔ دریائے سندھ سے نکل کر یہ مچھلیاں پہنچتی ہے مچھلی بازار میں، جہاں شور، آوازیں اور خرید و فروخت کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ بیوپاری آوازیں لگاتے ہیں، خریدار قیمت پوچھتے ہیں اور تازہ مچھلیاں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں۔ مچھلی بازار صرف تجارت نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کے روزگار کا مرکز ہے۔ یہی مچھلیاں پھر شہروں اور گلیوں میں پہنچتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر یا ریہڑیوں پر سجائی جاتی ہیں۔ لوگ انہیں خریدتے ہیں، اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور یوں دریا کا یہ تحفہ ہر گھر کے دسترخوان تک پہنچ جاتا ہے۔ مچھلی صرف دریائے سندھ تک محدود نہیں بلکہ انسان نے اسے اپنے بہت ہی قریب کر لیا ہے۔ آج کل لوگ مچھلی کے تالاب بناتے ہیں اور ان میں
پالتے ہیں۔ جب پانی میں مچھلی کا دانہ ڈالا جاتا ہے تو مچھلیاں تیزی سے سطح پر آ جاتی ہیں اور ایک حسین منظر پیدا ہوتا ہے جہاں درجنوں مچھلیاں ایک ساتھ خوراک حاصل کرتی ہیں۔ یہ طریقہ صرف شوق نہیں بلکہ ایک باقاعدہ روزگار بن چکا ہے۔ لوگ مچھلیاں پالتے ہیں اور لوگوں نے مچھلی کو پال کر بڑا کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے، پھر اسے بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ یوں یہ کاروبار بھی ہزاروں لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ چاہے دریا ہو یا ایک چھوٹا سا تالاب، مچھلی ہر جگہ زندگی کی علامت ہے اور انسان کی محنت کے ساتھ جڑ کر ایک نئی امید پیدا کرتی ہے۔ یہی ہے مچھلی کی دنیا، جو صرف پانی تک محدود نہیں بلکہ انسان کی محنت اور خوابوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جب مچھلیاں دریا یا تالاب سے حاصل کی جاتی ہیں تو ان کا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل سفر اب شروع ہوتا ہے۔ تازہ مچھلیوں کو احتیاط سے صاف کیا جاتا ہے اور پھر انہیں برف کے ساتھ خاص ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے۔ یہ برف مچھلی کی تازگی کو برقرار رکھتی ہے تاکہ وہ طویل سفر کے باوجود بھی تازہ رہے۔ یہ ڈبے بڑی گاڑیوں میں رکھے جاتے ہیں اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ سفر مختصر ہوتا ہے اور کبھی کئی گھنٹوں یا دنوں پر محیط۔ تو گائز، یہ تھی کہانی دریائے سندھ کی، یہ تھی کہانی ماہی گیروں کی محنت، جدوجہد اور امید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی جڑی تھی مچھلیوں کی دنیا سے۔ دریا سے لے کر بازار تک اور پھر انسان کے دسترخوان تک یہ ایک مکمل سفر تھا زندگی کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور مچھلی ضرور پکائیں اور مچھلی ضرور کھائیں کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔